رمضان المبارک کی تیسری شب یعنی تیسرے روزے کو وصال کی تاریخ ہے خاتون جنت، خاتون قیامت، شہزادی رسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وصال کی تاریخ ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہزادی رسول ہے کہ جس کے بارے میں خود ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ شہزادی رسول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رحمت عالم کے وصال کے بعد بڑی غمگین رہنے لگے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے فاطمہ ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ، کہاں وہ کون سی بات؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور آپ کے کان میں کوئی بات کہی، تو جب حضور نے پہلی بات آپ سے کہی تو آپ رونے لگ گئے، جب حضور نے دوسری مرتبہ آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگ گئے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ کیا آپ وہ بات مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کون سی بات تھی جس بات نے تمہیں پہلے غمگین کیا اور بعد میں تم نے وہ بات سنی تو تم خوش ہو گئے؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کے ظاہری وصال کا وقت تھا تو آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے کان میں کچھ کہا۔ حضور رحمت عالم نے میرے کان میں یوں کہا، فاطمہ اب میرے وصال کا وقت ہے اور اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے نبی کی زبان سے یہ جملے سنے کہ میں جدا ہونے والا ہوں تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں زارو قطار رونے لگ گئی، میں زارو قطار رونے لگی۔ لیکن پھر حضور نے دوبارہ مجھے اپنے کان کے قریب حضور علیہ السلام نے دوبارہ مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے کان میں پھر وہ بات کہی، اور حضور نے دوبارہ میرے کان میں یہ بات کہی کہ فاطمہ خوش ہو جاؤ، میرے وصال کے بعد میری اہل بیت میں اگر سب سے پہلے کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا تو فاطمہ وہ تم ہوگی۔ تو حضرت عائشہ سے حضرت فاطمہ فرماتی ہے، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے حضور کی زبان سے وہ بات سنی کہ فاطمہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملنے کے لیے آؤں گی، تو میں حضور کی وہ بات سن کر کے مسکرانے لگی، خوش ہو گئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے جب حضرت فاطمۃ الزہرا کے وصال کا وقت قریب آنے لگا نا تو آپ بڑے غمگین رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ آپ نے اپنی کنیز کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو جب لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو مدینے میں لوگوں کے جنازے چارپائی پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں اور ان کے جسموں پر جنازوں پر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے اور اس طرح لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ غمگین ہو کر کے کہنے لگی اپنی کنیز سے کہ دیکھو میرا تو حال یہ ہے کہ میرا جسم کیا، میرے جسم پر کی چادر کا ایک حصہ بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، تو اس لیے میں غمگین ہوں کہ میں فاطمہ جس نے پوری زندگی پردہ کیا ہے اور کبھی میری چادر بھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھی ہے، تو اب جب میرا جنازہ اٹھے گا تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے، تو اس لیے میں غمگین ہوں۔ تو آپ کی کنیز نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میرا کسی شہر سے گزر ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا وہاں پر جو جنازے اٹھائے جاتے ہیں وہ چارپائی پر نہیں اٹھائے جاتے بلکہ وہاں پر ڈولیوں میں جنازے اٹھائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے کسی کے جنازے پر کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی، اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کا جنازہ چارپائی پر نہیں بلکہ ڈولی کے اندر رکھ کر کے اٹھایا گیا۔ اور وہ شان حضرت فاطمۃ الزہرا کی کہ کل بروز قیامت علماء فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، اہل محشر جب اپنا حساب کتاب دے رہے ہوگے اور اسی دوران جب حضرت فاطمۃ الزہرا کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہوگی تو علماء فرماتے ہیں جب آپ کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہوگی تو ندا آئے گی اہل محشر کو اور آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا دو، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی سواری کا گزر ہونے والا ہے، فاطمۃ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے، تو اہل محشر سے کہا جائے گا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ پردے کا کتنا اہتمام کیا کرتی تھی، اور یہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو آپ کی وصال کی تاریخ ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت فاطمۃ الزہرا کا کردار اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے گھر والوں کی خواتین کو حضرت فاطمہ کا کردار بتائیں۔ وہ آپ کے پردے کا عالم تھا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔